من الشيطان الرجيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. لن تنالوا البر کہتے ہیں کہ یہ نالہ نیلاً اذا اصابہ، جب کسی کو کوئی چیز پہنچتی ہے، ٹھیک ہے، تو بولتے ہیں کہ نالہ نیلاً، اس نے اس کو پایا، اس کو وہ چیز پہنچی، نیلاً پہنچنا. اس لیے سراہ میں ہے نیل یافتن. نیل کا معنی پانا، نیل کا معنی یعنی نالا یعنی لیلاً اذا اصابہ، جب کوئی چیز پاتا ہے تو پھر یہ بولا جاتا ہے نالا ینیلو. تو نیل کا معنی ہوا پانا. تو لن تنالوا البر کا مطلب ہوا کہ تم نیکی کو یعنی نیکی کا ثواب نہیں پا سکو گے، نیکی کا نہیں پا سکو گے. کہتے ہیں کہ لما ذکر ان صدقۃ الکافر لا تنفعه ذکر هنا ان صدقۃ المسلم و جمیع عاداته تنفعه. پیچھے کافر کے صدقے کا ذکر ہوا. کس کے؟ اس سے پیچھے جو آیت ہے اس میں کافر کے صدقے کا ذکر ہوا. تو کہتے ہیں کافر کا صدقہ اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا، کافر کا صدقہ اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا. اور اس جگہ ذکر کیا کہ مسلم کا صدقہ اور جمیع طاعت اس کو فائدہ دیں گی، اللہ پاک اس کو بدلہ دے گا. تو کافر کے کا صدقہ اس کو فائدہ نہیں دے گا، اور مومن کا صدقہ اور اس کی جمیع طاعت تنفع اس کو فائدہ دے گی. یہ جو مما تحبون، مما کہتے ہیں تحبون و تؤثرونها، اس سے جسے تم پسند کرتے ہو، جسے تم اور جسے تم ترجیح دیتے ہو، ان مالوں میں سے خرچ کرو، ان خرچ کرو. دیکھو نیکی، جو اچھا کام کرو وہ نیکی، لیکن جس نیکی پہ ثواب ملتا ہے، جس خرچ کرنے پر جس نیکی میں ثواب ملتا ہے وہ ہے کہ جو تمہیں پسند ہے، جو تمہیں اس کو دو. کیا کرو؟ پھر تمہیں ثواب نصیب ہوگا. اس لیے فرمایا کہ ثواب البری، تو کہنا ہر اچھا کام نیکی ہوتا ہے کہ جب عمل کو وجود میں لائیں گے تو وہ کیا ہوگا؟ نیکی. تو نیکی کے بعد ثواب محبوب چیز کو خرچ کرنے پہ ملے گا. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ کل من تصدق ابتغاء وجہ اللہ مما یحب ولو تمرۃ فهو داخل فی هذه الآیہ. کہتے ہیں ہر وہ جو اس نے اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کیا، کیا کیا؟ اس میں سے جسے وہ پسند کرتا تھا، یعنی ہر وہ چیز جسے وہ پسند کرتا تھا، جسے اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اللہ کی راہ میں صدقہ کرے، اگرچہ کھجور ہو، اگرچہ وہ اس آیت میں داخل ہے. وہ یعنی ان مالوں میں سے ایک کھجور پسند کرتا ہے، ایک کھجور، تو وہی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے، تو وہ بھی نیکی کا ثواب پا لے گا، اسے بھی جنت عطا ہوگی. سمجھ آ رہی ہے؟ اور کہتے ہیں کہ واسطی نے کہا الوصول الی البر بانفاق بعض المحاب والی الرب بالتحلی من الکونین. واسطی کہتے ہیں کہ نیکی تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے، یعنی نیکی کا ثواب کیسے پایا جا سکتا ہے. وہ کہتے ہیں اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے تم نیکی کا ثواب پالو گے، نیکی کا ثواب پالو گے، اور دونوں جہان سے الگ ہو کر دونوں رب کو پالو گے. ایک ثواب پالو گے، ایک رب کو پالو گے، ایک نیکی کو پالو گے، ایک خالق کائنات کو پالو گے. تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز خرچ کرنے سے تم نیکی کو پالو گے. کس کو؟ نیکی کا ثواب پالو گے، اور دونوں جہاں سے الگ ہو کر تم رب کو پالو گے. اگر تم نے رب کو پانا ہے تو دونوں جہانوں سے الگ ہو جاؤ، دونوں الگ ہو جاؤ. ہاں وہ بات اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں کہ وہ جنت کی طلب بھی نہیں کرتے، ٹھیک ہے، صرف رب ہی مقصود ہوتا ہے.
تو کہتے ہیں نیکی تک پہنچ جاؤ گے اللہ کی راہ میں پسندیدہ خرچ کرنے سے، تو رب تک کیسے پہنچو گے؟ کہتے ہیں دونوں جہانوں سے الگ ہو جاؤ تم رب کو پالو گے۔ تو وصول الی الرب بھی، تو یہ رب تک وصول ہوگا۔ حضرت ابو بکر الوراق آپ نے کہا لن تنالوا ربکم الا ببرکم باخوانکم، انہوں نے کہا کہ تم اپنے رب کو نہیں پا سکو گے مگر اپنے بھائی کے ساتھ نیکی کرنے سے پا جاؤ گے۔ کس سے؟ ہاں، ابو بکر وراق فرماتی ہیں کہ تم نے رب کو پانا ہے تو اپنے بھائی سے نیکی کرو۔ کس سے؟ اب دیکھو نا آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، اور یہاں مقام دیکھو، یہاں جو اللہ کے نام میں خرچ کر رہے ہیں یہ بھی تو بھائی پہ خرچ کر رہے ہیں۔ تو ابو بکر وراق فرماتے ہیں تم رب کو نہیں پالو گے، کب تک؟ جب تک کہ تم اپنے بھائی سے نیکی نہ کرو، یعنی اپنے بھائی سے نیکی کرنے سے تم اپنے رب کو پالو گے۔ سمجھ آ رہی ہے اس کی؟ حاصل کیا ہوا ان سب کا؟ والحاصل انہ لا وصول الی المطلوب الا باخراج المحبوب، حاصل یہ ہے کہ مطلوب تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اپنی محبوب چیز خرچ نہ کرتے، یعنی مقصود کو تب پائے گا جب اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، محبوب چیز تو پھر مطلوب اور مقصود پالے گا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ وہ شکر خریدتے تھے، جب وہ خریدتے تھے اور پھر اسے صدقہ کر دیتے تھے، بعد نے آپ کو کہا کہ آپ پیسے کیوں نہیں صدقہ کرتے، جبکہ آپ کو یہ پسند ہے، شکر آپ کو پسند ہے، آپ اس کو خریدتے ہیں، کتنی خرید کے پھر آپ اس کو صدقہ کر دیتے ہیں، تو آپ پیسے صدقہ کر دیں۔ تو آپ نے کہا شکر یہ مجھے زیادہ پسند ہے، مجھے زیادہ پسند ہے، تو جو زیادہ پسند ہے میں چاہتا ہوں کہ وہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی لن تنالوا البر، کہ جو مالوں میں سے زیادہ پسند ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ مجھے یہ زیادہ پسند ہے، تو پھر میں اسے اللہ کی راہ مجھے پسند ہے اور یہ میں چاہتا ہوں کہ میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ ہمارے بزرگ تو وہ کرتے تھے جو پسند ہوتا تھا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اللہ سے سودا کرتے تھے۔ کاش ہم بھی ایسا ہی کریں، بدی چیز لوگوں کو نہ دیں، جو خود پسند ہے وہ دیں، یہ نہیں جو رہ گئی ہے اب وہ لوگوں کے لیے ہے، اپنے لیے اچھی چیز ہے، تو پھر ثواب کیسے پائے گا؟ یہ جو فرمایا کہ من اموالکم، یا من میں یہ من تبعیدیہ ہے، کیا ہے؟ ایک قراءت جو ہے نا اس میں یہ ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا بعد ما تحبون، اس میں تو لفظ بعد ہے کہ کل کا خرچ کرنا تو جائز ہی نہیں۔ کیا کل مال خرچ کرنا جائز ہے اللہ کی راہ میں؟ نہیں، کل مال خرچ کرنا جائز نہیں، تو بعد جو تم پسند کرتے ہو ان سے بعد خرچ کرنا، کیوں؟ وَلِأَنَّ إِنفَاقَ الْكُلِّ لَا يَجُوزُ، اس لیے کہ سارا خرچ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔